بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ پاکستان اور کرغستان کے درمیان معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں کرغستان اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت کے تبادلے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کرغستان کے صدر صادر زپافو اور وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغستان کے صدر صادر زپاروف کے درمیان بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ طے پایا۔ پاکستان اور کرغستان کے درمیان کان کنی اور جیو سائنسز میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ خیال بھی ہوا۔ تقریب کے دوران پاکستان فارن سروسز اکیڈمی اور کرغستان ڈپلومیٹک اکیڈمی کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ بھی کیا گیا، جبکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کرغستان کے وزیر خارجہ نے دستاویز کا تبادلہ کیا۔ پاکستان اور کرغستان کے درمیان سیاحت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور کرغستان کے درمیان سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور ثقافت کے شعبوں میں بھی معاہدہ طے پایا۔ وزارت قانون و انصاف اور کرغستان کی وزارت انصاف میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور کرغستان ثقافت، اطلاعات، کھیل و امور و نوجوان کی وزارت میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ 2 سال میں دو طرفہ تجارتی حجم 15 سے 200 ملین ڈالر تک لے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرغستان کے صدر کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر صادر زپاروف کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی طرف سے معزز مہمان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر کرغستان دہائیوں بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور کرغستان کے موجودہ صدر ہمارے پرانے دوست ہیں۔ یہ دورہ مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی جہت دینے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور کرغستان کے تعلقات کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں مختلف شعبوں میں تعاون، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوئی۔ ہم نے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی، تجارت اور روابط کے فروغ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان کرغستان بزنس فورم سے معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں اہم پیش رفت ہیں۔ قابل ازیں کرغستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کرغستان کے صدر کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گرم جوشی سے مہمان صدر کا استقبال کیا۔ واضح رہے کہ کرغستان کے صدر صادر زپاروف کا پہلا سرکاری دورہ پاکستان ہی ہے۔ کرغستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف کرایا۔ گزشتہ روز کرغستان کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ اسلام آباد پہنچنے پر معزز مہمان کو گن سلیوٹ پیش کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، ادھر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضے میں 2022 کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ایک بیان میں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ملک کے بیرونی قرض میں کمی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 2002 کے بعد سے کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مزید کہا کہ درآمدات میں اضافے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں ہے۔ رواں سال ترسیلات زر 40 ارب ڈالر سے زائد ہو جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ مالی سال 38 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئی تھیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نومبر 2024 سے اکتوبر 2025 تک خواتین کو 50 ارب روپے کی فائنینسنگ کا ہدف تھا، تاہم 230 ارب روپے جاری کیے گئے۔ گورنر ایس بی پی نے کہا کہ ایس ایم ایز فائنانسنگ گزشتہ سال 505 ارب روپے سے 700 ارب روپے تک بڑھ گئی۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ خیبر پختونخوا پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے شانگلہ اور پشاور میں کارروائی کے دوران 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں لال شیر، جان شیر اور رمضان شیر شامل ہیں۔ ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں، قبضہ گروپ اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ آئی جی پولیس نے آپریشن ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کچہری میں پولیس کی چیکنگ
بہت اچھی تھی، اس لیے اس روز خودکش حملہ آور آدھا گھنٹہ باہر کھڑا رہا۔ خودکش حملہ آور کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا تو اس نے پولیس وین پر حملہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ وکیلوں کی وکالت کرتا ہے تو اس کا نام اعظم نذیر تارڑ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں پرائم منسٹر کی میٹنگ یا کوئی اور ڈسکشن ہو، اعظم نذیر تارڑ ہر جگہ وکلا کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں پولیس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ G11 سے متعلق آپ نے جو بات کی ہے، مجھے میرے چیئرمین نے صرف آرڈر کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کل سے ہی چیزوں کو پروسیس کر دیں گے۔ ہم بھی دھڑے والے لوگ ہیں اور ہمارا دھڑا ایسن بھون والا ہے۔ جی ناظرین، آخر میں یہ خبر کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رابطے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اقبال حسین خان نے اس حوالے سے کہا کہ پاکستان سے فضائی رابطہ دسمبر سے شروع کرنے کی حتمی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں کراچی آئیں گی۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر سے سوال کیا گیا کہ بنگلہ دیش کی ایئر لائن کون سے راستے سے کراچی آئے گی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے طیارے بھارت کی فضائی حدود کے اوپر سے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔